جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں رہنے والا ایک شخص عبدالغفار جنبہ مختلف قسم کے عجیب و غریب دعوے کر رہا ہے۔ اس نسبت سے خاکسار نے اس کے ان دعووں کا تجزیہ کرنے کے لیے اپنا گزشتہ پروگرام بعنوان عبدالغفار جنبہ کے عجیب و غریب دعاوی اس کی اپنی تحریرات کی روشنی میں پیش کیا تھا، اور یہ اس مضمون کی دوسری قسط ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار نے اپنے اس مضمون کی قسط نمبر 1 میں بیان کیا ہے کہ خاکسار نے عبدالغفار جنبہ کے دعاوی کا تجزیہ کرنے کے لیے اس کی کتاب غلام مسیح الزماں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے وہ 3 خطوط پیش کیے ہیں جو اس نے یکے بعد دیگرے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھے۔ وہ ان خطوط کے ساتھ اپنے کسی مضمون بھیجنے کا ذکر بھی کر رہا ہے اور درخواست کر رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ اس کے مضمون کو دیکھیں، اس کے لیے دعا کریں اور اس کی رہنمائی کریں اور اس کا موقف جماعت کے سامنے پیش کریں۔ مگر اس نے اپنا کوئی ایسا مضمون جو اس نے ان خطوط کے ساتھ بحضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بھیجا ہے، اپنی اس کتاب غلام مسیح الزماں میں شامل نہیں کیا ہے۔ اس نے اپنا پہلا خط 2 اپریل 1993 بحضور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ لکھا تھا۔ اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ قریباً وسط دسمبر 1983 میں اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ شروع ہوا جس سے اس کو بعض باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، مگر اس نے کسی بھی واقعہ کی تفصیل نہیں لکھی اور اپنے مزعومہ پیش آنے والے دسمبر 1983 کے واقعہ کے 10 سال بعد اپریل 1993 کو بحضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ خط لکھ رہا ہے، جس میں وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھتا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں، میرے شفیق روحانی باپ ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا کی درخواست بھی کرتا ہے اور رہنمائی بھی طلب کر رہا ہے، اور وہ یقین دہانی بھی کرا رہا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ اس کی کتاب سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے لازمی طور پر اس کے خط کا جواب دیا ہے، مگر وہ آپ کے خط کو اس کتاب غلام مسیح الزماں میں شامل نہیں کر رہا۔ اس کا اس کتاب میں اس خط کو شامل نہ کرنا اس کے جھوٹ اور خیانت کو ظاہر کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار آج کے اس پروگرام میں اس کے دوسرے خط کا تجزیہ پیش کر رہا ہے جو اس نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں 22 فروری 1997 کو لکھا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اس نے یہ دوسرا خط اپنے ساتھ ہونے والے اپنے مزعومہ واقعہ کے 14 سال بعد لکھا اور اپنے پہلے خط کے 4 سال بعد لکھا۔ وہ اپنے دوسرے خط میں جو اپنے ساتھ ہونے والے اپنے مزعومہ واقعہ کے 14 سال بعد لکھا، وہ بیان کرتا ہے کہ دسمبر 1983 میں وہ جماعت احمدیہ لاہور کے ہاسٹل دارالحمد میں رہائش پذیر تھا اور اسے ایک ریسرچ پیپر لکھنا تھا۔ اس کے لیے وہ سقراط کے مشہور قول نیکی علم ہے پر غور و فکر کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ سقراط کا نظریہ یہ ہے کہ جو نیکی ہے وہی علم ہے، اس طرح علم کے جاننے کے لیے نیکی کا جاننا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ قریباً 2 ہفتے تک اس پر غور کرتا رہا کہ نیکی کیا ہے، لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔
اس سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑتے ہوئے سقراط کے فلسفہ کی روشنی میں نیکی کی تعریف تلاش کر رہا ہے۔ جب سقراط کہتا ہے کہ نیکی علم ہے تو اس نے نیکی کی تعریف بھی کی ہوگی۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگا کہ اسے بتایا جائے کہ نیکی کیا چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور چارپائی پر تھا، اور وہ دعا کرتے کرتے چارپائی پر ہی سجدہ ریز ہو گیا، اور پھر اس سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی اور علم کے متعلق بہت ساری باتیں بتا دی۔ اب اس پر کیا تبصرہ کیا جائے کہ وہ اپنے ریسرچ پیپر کے لیے سقراط کے مشہور قول نیکی علم ہے کو سمجھنا چاہتا تھا۔ سقراط کے قول کو، نہ کہ اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول کو۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ اس واقعہ سے قبل BA کا طالب علم تھا، ایک دن اس نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ اور پھر اپنی دوسری خواب کا ذکر کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے فرمایا، غفار میرے ساتھ آؤ، آج کل ہماری زمین پر گنے کا رس نکالتے ہیں، تم بھی رس پینا۔ اس کے بعد وہ اپنے خط میں لکھتا ہے، دسمبر 1983 میں اسے جو ایک سجدہ نصیب ہوا جو اس نے چارپائی پر ہی ادا کیا، اور اس سجدہ کے نتیجہ میں اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ اور پھر بعد میں اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ علم اور مذہب کے متعلق بعض گہرے اسرار اس کو بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ سجدہ کے بعد اس پر 2 خوابوں کی حقیقت کھلنے لگی جو اس نے BA کے طالب علمی کے دور میں دیکھی تھی، اور پھر ان خوابوں کی تعبیر اس طرح کھلنی شروع ہوئی کہ اس کے دل میں ڈالا گیا۔ اب وہ دل میں ڈالے جانے کو خواہ وہ کتنا ہی مضبوط اور اچھا خیال ہو، الہام تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ڈالا گیا۔ وہ پھر کوما کے اندر عبارت لکھتا ہے، ہم تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتے ہیں اور تجھے ہم خاص علم دیں گے اور اس میں تو ہمیشہ غالب رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو کوماز کے اندر عبارت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ہے وہ بھی غور طلب الفاظ ہیں۔ یہ الہام تو ہے نہیں، مگر وہ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جانے والی ہدایت کہہ رہا ہے، اور اس ہدایت کو مبہم الفاظ میں اور وغیرہ وغیرہ سے ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال عبدالغفار جنبہ کی وہ 2 خوابیں جو خاکسار نے اس مضمون میں پیش کی ہیں، بقول اس کے ایک میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسے نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور دوسری میں گنے کا رس پلانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر چارپائی پر کیا جانے والا ایک سجدہ ہے، اور پھر یہ الفاظ ہیں جو بقول اس کے دل میں ڈالے گئے کہ ہم تجھے خاص علم دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے عجیب و غریب دعووں کے لیے بطور بنیاد کے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس وقت اسے پتہ نہ تھا کہ یہ علم کس قسم کا ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس سے مراد غلام مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشگوئی کا علم تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار عبدالغفار جنبہ کے عجیب و غریب دعووں کا تجزیہ کرنے کے لیے اس کے اس دوسرے خط پر طاہرانہ نظر ڈال رہا ہے جو اس نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کی خدمت میں لکھا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ اس نے بطور خاص لکھا کہ اسے غلام مسیح الزمان کے بارے میں علم دیا گیا ہے۔ اس کی ساری ہی باتیں عجیب و غریب ہیں، مگر خاکسار اب اس کی ایک عجیب تر بات بتانے جا رہا ہے۔ وہ اس دوسرے خط میں کہتا ہے
کہ جب اسے بتایا گیا کہ اسے غلام مسیح الزماں کے بارے میں علم دیا گیا ہے وہ حیران ہوا اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ ضرور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی غلام کی بشارت دی گئی ہوگی، مراد اس کی پیشگوئی پسر موعود سے ہے۔ اب یہ بندہ عمر کے 32ویں سال میں یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو اپنی عمر کے 32ویں سال تک اس پیشگوئی کا علم ہی نہ تھا، اور جبکہ یہ شخص ربوہ کا رہنے والا تھا۔ ربوہ میں نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ہر مسجد میں درس ہوتا ہے، ماہانہ اجلاس ہوتے ہیں، بلاک وائز اجلاس ہوتے ہیں۔ پھر اس زمانہ تک سارے ربوہ کا ایک ماہانہ اجلاس بھی ہوا کرتا تھا، اور پھر ہر سال فروری میں پیشگوئی پسر موعود کے جلسے ہوتے تھے۔ سکولوں میں اس دن یعنی 20 فروری کو چھٹی ہوا کرتی تھی، جماعتی دفاتر بند ہوا کرتے تھے، الفضل اخبار کا خاص نمبر نکلا کرتا تھا، ذیلی تنظیموں کے رسالوں کے سالانہ نمبر شائع ہوتے تھے۔ یہ بندہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے، ان حقائق کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ذکی غلام کی کوئی پیشگوئی موجود ہے۔ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اسے اس وقت پیشگوئی پسر موعود کا علم نہ تھا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اس نے بناوٹ کی ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ اپنی جاہلیت کا ثبوت دے رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اسے غلام مسیح الزماں کا خاص علم دیا گیا۔ تب اس نے تحقیق شروع کی۔ سامعین و ناظرین کرام توجہ فرمائے، خاکسار اس کی اصل عبارت پیش کرنے جا رہا ہے۔ یہی عبارت اس کے جھوٹا ہونے کا ثبوت مہیا کر رہی ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں حیران ہوا اور میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ضرور حضور علیہ السلام کو کسی غلام کی بشارت دی گئی ہوگی، لہذا فروری مارچ 1984 میں نے یہ جاننے کے لیے کہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی غلام کی بشارت دی گئی ہے، آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام الہی کا مطالعہ شروع کیا۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جو باتیں میرے دل میں ڈالی جا رہی ہیں، کیا حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کلام الہی میں ان کی تصدیق ہوتی ہے یا کہ تکذیب۔ جب میں نے اس کلام الہی کا مطالعہ کیا جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اور اس طرح جو باتیں میرے دل میں ڈالی گئی تھی ان کی یہاں تصدیق ہوئی۔ اس مطالعہ کے دوران بہت ساری باتوں کا پتہ چلا، وہ کہتا ہے کہ جن کا میں آگے ساتھ ساتھ ذکر کروں گا۔ سامعین و ناظرین کرام، عبارت مذکورہ جو ابھی پڑھی ہے عبدالغفار جنبہ کی ہے۔ خاکسار پھر تاکیداً بیان کرتا ہے کہ فروری کے مہینہ میں پیش گوئی پسر موعود کا خوب ربوہ میں اور پاکستان میں تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ اخبارات و رسائل میں مضامین چھپتے تھے، ہر گھر میں پڑھے جاتے تھے، مساجد میں اجلاس ہوتے تھے۔ 20 فروری کو اللہ تعالیٰ کے عظیم نشان کے ظاہر ہونے کا دن سمجھا جاتا تھا، عید کی طرح منایا جاتا تھا۔ اس دن خاص دعائیں کی جاتی تھی، جھنڈیاں لگائی جاتی تھی، تنظیموں کے جلسے اور اجلاس ہوتے تھے، مثلا انصار اللہ کا، خدام الاحمدیہ کا، اطفال الاحمدیہ کا، لجنہ اماء اللہ کا، ناصرات الاحمدیہ کا۔ اس دن بعض بچیاں سبز دوپٹے اوڑھتی تھیں۔ ان اجلاسز میں پیش گوئی کے الفاظ پڑھے جاتے تھے اور پیش گوئی پوری ہونے کے مختلف پہلوؤں پر علماء کرام کی تقاریر ہوتی تھی۔
مگر یہ بندہ بناوٹ اور جھوٹ کی راہ سے کہہ رہا ہے، اس کو اس کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ اگر اس کو موٹے طور پر اس کا علم ہی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا ڈال رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا علم دینے کی یہ کوئی راہ نہیں ہے۔ پہلے بیج کے طور پر دل میں کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے۔ بنجر زمین میں تو ایک انسان بھی بیج نہیں ڈالتا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، آج راہ کرم اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔